الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وقال الله تعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. خطا معاف اور ہی کچھ ہے حیا تو نہیں، خطا معاف اور ہی کچھ ہے حیا تو نہیں، کہیں یہ ترک تعلق کی ابتدا تو نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے، یہ الگ بات ہے کہ آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے، مگر زباں سے کبھی ہم نے کچھ کہا تو نہیں. جو بات دل میں ہے بے خوف کیوں نہیں کہتے، جو بات دل میں ہے بے خوف کیوں نہیں کہتے، زبان و قلب میں کہیں کوئی ایسا فاصلہ تو نہیں. نہ جانے کیوں قافلے والے ہیں ہم سے خفا، نہ جانے کیوں قافلے والے ہیں ہم سے خفا، میں صرف ایک مسافر ہوں رہنما تو نہیں. قدم اٹھے ہیں تو منزل بھی مل ہی جائے گی، قدم اٹھے ہیں تو منزل بھی مل ہی جائے گی، میں بے بصر سہی شکست پا تو نہیں. نصیب کیسے بدل دے کوئی سفینے کا، نصیب کیسے بدل دے کوئی سفینے کا، جو نا خدا ہے وہ سب کچھ سہی خدا تو نہیں. عزیزان ملت، ادب و احترام کے قابل میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبے کے بعد قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ان آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے. ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو مہینہ ہمارے سر سے گزر رہا ہے یا گزرا ہے یا گزرنے والا ہے، شمسی اعتبار سے اس مہینے کا نام دسمبر ہے، اور اس مہینے کی آج آخری تاریخ ہے. اور اس مہینے کو شمسی تاریخ کے اعتبار سے جانتے ہیں، عیسوی تاریخ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور انگریزی تاریخ کے نام سے بھی اسے پکارا جاتا ہے، اسے موسوم کیا جاتا ہے. آج دنیا کے اندر جو تواریخ رائج ہیں، جو شمار کیے جاتے ہیں، جو پائے جاتے ہیں، وہ مختلف ہیں. مختلف علاقے میں، مختلف ملکوں میں، مختلف ممالک میں جو تاریخ رائج ہے، جس کا لوگ شمار کرتے ہیں، ان تواریخ میں سے قدیم ترین تاریخ کئی ہیں، جن میں سے ایک یہ عیسوی تاریخ بھی ہے یا انگریزی تاریخ بھی ہے. اس سے زیادہ قدیم تاریخ کا سلسلہ رومی تاریخ، رومی جو سکندر اعظم کے زمانے سے رائج ہے، جاری و ساری ہے، اور اب تک یعنی اس سال تک تقریباً اس کے 2340 سال گزر چکے ہیں. 2340 سال
اس تاریخ کے گزر چکے ہیں۔ فرانس اور جرمنی اور روم میں اس تاریخ کے شمار کرنے والے لوگوں کی اچھی تعداد ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تاریخ شمار کیا جاتا ہے، جو ہمارے دیش کے اندر نیپال اور سری لنکا، برما اور یہ ایشیائی ممالک کے اندر بعض ملکوں کے اندر جو تاریخ شمار کیے جاتے ہیں، جس کے مہینے کا نام چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو ہے، اسے بکرمی تاریخ کہا جاتا ہے۔ بکرمی، راجہ بکرماجیت ایک بڑا اس دیش کا راجہ گزرا ہے، اسی کے نام کی جانب منسوب کر کے اس مہینے کو یا اس تاریخ کو بکرمی تاریخ کہتے ہیں۔ اب تک اس تاریخ کی ابتدا سے اب تک تقریباً 2056 سال گزر چکے ہیں۔ 2056، 97واں سال اس کا چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے عیسوی تاریخ ہے، اسے انگریزی تاریخ کہتے ہیں۔ اس کا مہینہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہر کوئی جانتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس مہینے کا آغاز ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی جانب ہی منسوب کر کے اس تاریخ کو عیسوی تاریخ کہتے ہیں۔ اور اس کا تبادلہ، اس کا بدلاؤ، اس کی چینجنگ چونکہ سورج کے مطابق ہے، 12 بجے دن میں یہ تاریخ بدلتے ہیں، اس لیے سورج کے مناسبت سے اسے شمسی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے انگریزی تاریخ بھی کہتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر عالمی پیمانے پر، انٹرنیشنل لیول پر سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ مشہور یہی تاریخ ہے۔ پوری دنیا کے اندر چاہے وہ جس نسل سے اور جس قوم سے آدمی کا تعلق ہو، وہ اس تاریخ کو، اس مہینے کو جانتا ہے۔ جس سال کا، جس کی تاریخ کا یہ آخری مہینہ ہمارے سروں پر بالکل آخری مرحلے میں ہے، چند گھنٹوں کے بعد یہ ہم سے گزر جائے گا، پھر ایک دوسرے سال کی ابتدا ہوگی، ایک دوسرے سال کا آغاز ہوگا، جسے ہم اور آپ جدید اور ماڈرن زبان میں ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہتے ہیں، جس کی جشن اور جس کی مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور تاریخ دنیا کے اکثر ممالک میں رائج ہے، اور اسلامی ممالک کے ساتھ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، دنیا کے جس دیش کے اندر، جس ملک کے اندر مسلمان ہیں، وہاں ایک اور تاریخ رائج ہے، اگرچہ اس کے جاننے والے بہت محدود، بہت کم لوگ ہیں، جسے ہم اور آپ ہجری تاریخ کہتے ہیں، یا پھر قمری تاریخ کہتے ہیں، یا جسے اسلامی تاریخ بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس تاریخ کی ابتدا، اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 622 عیسوی میں دسمبر کے 20 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ گئے صحابہ کرام کے ساتھ، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی ہجرت کے واقعے کے 17 سال گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بصرہ کے والی تھے، گورنر تھے، ڈی ایم تھے، ان کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک مجلس کو بلا کر کے مشورہ کر کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر کے ایک کیلنڈر اور ایک جنتری اور ایک تاریخ کی ابتدا کی، اور مشورے میں بات آئی کہ اس تاریخ کا نام کیا رکھا جائے اور اس کو منسوب کس سے کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، اس تاریخ کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے اس کو منسوب کیجیے۔ بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے دنیا سے رحلت فرما جانے سے اس کو منسوب کیجیے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مشورہ دیا، امیر المومنین، اس تاریخ کو آپ ہجرت سے منسوب کیجیے، ہجرت سے جوڑ دیجیے،
کیونکہ ہجرت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اور ہجرت کے بعد ہی اکثر ممالک فتح ہوئے، اور ہجرت کے بعد ہی مسلمانوں نے ساری جنگیں جیتی اور فتح حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ہجرت کے جانب منسوب کر کے اس تاریخ کو متعین کر دیا، اس کا ایک شیڈول اور اس کا نقشہ جاری کر دیا، جسے ہم اور آپ ہجری تاریخ کہتے ہیں، یعنی ہجرت مدینہ کے 17 سال کے بعد یہ اس کو جاری کیا گیا، اور ہجرت سے لے کر کے یا جب سے اس کی ابتدا ہوئی وہ اب سے آج تک اس تاریخ کے 1443 سال گزر چکے ہیں۔ 1443 سال گزر چکے ہیں، یہ 45واں سال ہے، یہ 5واں مہینہ پرگتی پر ہے، 5واں مہینہ جاری و ساری ہے، ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، جس کی آج 26 تاریخ ہے، جس کی آج 26 یا 27 تاریخ ہے۔ بہرکیف بڑی تفصیل ہے اس تاریخ کو جاننے میں، مختصر یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر جو تاریخ رائج ہے، تو ان تمام تاریخ میں ہم لوگ اور اکثر لوگ سب سے زیادہ جس تاریخ کو جانتے ہیں، جس سال کو، جس مہینے کو جانتے ہیں، وہ یہ مہینہ ہے جنوری فروری کا، وہ سال ہے شمسی تاریخ، وہ شمسی سال ہے، عیسوی تاریخ ہے، انگریزی تاریخ ہے۔ اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان کو ہجرت کی تاریخ بھی جاننی چاہیے تھی، قمری تاریخ بھی جاننی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں کا اکثر بالکل 100% کہہ دیا جائے، صرف ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جو علماء کرام کے طبقے سے جڑے ہوئے ہیں یا جو مدرسہ سے یا مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس تاریخ کو نہیں جانتا، جس کا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ تو دور مہینے کی بھی نام یاد نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ جس دن، یہ آج کا آخری دن ہے، یہ 31ویں تاریخ ہے، آج کے 12 بجے سے تاریخ بدل جائے گی اور ایک نئے سال کا آغاز ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نئے سال کے اندر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا لائحہ عمل کیا ہے، منصوبہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے عزائم کیا ہونا چاہیے، اور مستقبل میں کام کرنے کے کون سے ہے اور کون ہے جو ترک کے قابل ہے۔ اس پہلو پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کے اندر 2 چیزیں عام طور پہ مغربی تہذیب و تمدن، یا پھر یہ کہ یورپ کے لوگوں کے تسلط کی وجہ سے، ان کی تعلیمات، اس کی تہذیب اور اس کے کلچر کے تسلط کی وجہ سے ہمارے اندر 2 چیزیں آئی ہیں۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے ان 2 چیزوں کا تعلق ہماری شریعت سے، ہمارے دین سے، ہمارے دھرم سے، ہماری تعلیمات سے کس قدر ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق کتنا اسلام سے ہے اور کتنا تعلق اسلام سے اس کا نہیں ہے، یا یہ تعلق ہے بھی یا بالکل قطعاً وہ اسلامی تعلیمات سے، قرآن سے، سنت نبوی سے خارج ہے۔ ہمیں یہ 2 پہلوؤں پر غور کرنا ہے۔ ہم پہلی چیز کو لیتے ہیں مبارکبادی پیش کرنا، ہے نا، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ پہلا پہلو یہ ہے، ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جملہ کہنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، یہ کیسا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جشن منانا، خوشیاں منانا، ناچ اور تماشے کرنا، نائٹ کلب کو آباد کرنا، اور رقص و سرود کی محفلیں قائم کرنا، شباب و کباب کی محفلیں قائم کرنا، اور ساری رات جشن منانا، جاگنا اور کھانے پینے کے انتظامات کرنا۔ 2 چیزیں ہیں۔ مبارکبادی کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلامی روایات میں، حدیث مبارکہ میں ایک روایت ملتی ہے جس کا اندر یہ بات ملتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں جب کوئی نیا مہینہ آتا یا کوئی نیا سال آتا تو صحابہ کرام دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ سے، اور سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دعا کرتے تھے، اور شیطان کے بہکاوے سے دور اور شیطان کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے تھے۔ المعجم الاوسط کی روایت ہے، حدیث مبارکہ کی کتاب، اسی کے اندر اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن ہشام نے روایت کیا ہے کہ جب کوئی نیا سال یا کوئی نیا مہینہ آتا تو حدیث وہ دعا کے الفاظ جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں
وہ یہ ہے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام